السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دور میں کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن پر آسمان اپنے خاص راز اتارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے چنندہ بندوں کو وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے جو نہ علم و کمال سے ملتا ہے نہ طاقت و دولت سے، بلکہ سچائی، مہربانی، سخاوت اور پاکیزہ نیت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی قبیل کے روشن ترین ناموں میں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ ہستی ہیں جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا گہرا دوست کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر وہ اللہ کے دوست کیوں بنائے گئے؟ ابن ابی حاتم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص عادت تھی، وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ مہمان تلاش کرتے، کسی کو بلا کر ساتھ کھاتے اور اس خدمت کو عبادت سمجھتے۔ ایک دن مہمان کی تلاش میں بہت دور تک نکلے، کوئی نہ ملا، واپس گھر آئے تو دیکھا کہ گھر کے اندر ایک اجنبی کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میرے گھر میں کیسے آئے؟ کس کی اجازت سے میرے گھر میں آئے؟ اس نے جواب دیا، اس گھر کے اصل مالک نے اجازت دی ہے۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں اسے یہ بشارت سنا دوں کہ خدا نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل جھوم اٹھا اور عرض کیے، ضرور بتائیے وہ خوش نصیب بندہ کون ہے؟ اللہ کی قسم، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، میں اس سے ملنے جاؤں گا اور اپنی زندگی اس کی خدمت میں گزار دوں گا۔ فرشتے نے کہا، وہ بندہ آپ ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے، پوچھا، کس بات پر اللہ نے مجھے یہ عظیم مرتبہ دیا؟ ملک الموت نے جواب دیا، اس لیے کہ آپ سب کو دیتے ہیں اور کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سے اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا، آپ کے دل میں ایسی ہیبت الہی پیدا ہوئی کہ آپ کے دل کی دھڑکن دور سے اس طرح سنائی دیتی جیسے ہوا میں پرندے کے پروں کی آہٹ۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ راز سکھاتی ہے کہ اللہ کی دوستی کا دروازہ طاقت، منصب یا شہرت سے نہیں کھلتا، وہ دروازہ سخاوت، بے لوث محبت، عاجزی اور اللہ کے بندوں کی خدمت سے کھلتا ہے۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں میں تیری محبت، تیری رضا اور تیری قربت کا چراغ روشن فرما، آمین یا رب العالمین۔